حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے ایک عظیم نبی تھے جنہیں اپنی قوم کو ہدایت دینے کے لیے بھیجا گیا۔ ان کی قوم نے صدیوں تک بت پرستی اور ظلم و ستم کا راستہ اختیار کیا اور اللہ کے پیغام کو نظر انداز کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے صبر اور محبت کے ساتھ اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور انہیں گناہوں سے روکنے کی کوشش کی، لیکن لوگ اناد میں مبتلا رہے اور ان کی نصیحت کو نظر انداز کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کہ اللہ کے سامنے سچا ایمان اور نیک عمل ہی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ اللہ کی ہدایت سے منہ موڑیں گے انہیں نقصان پہنچے گا، لیکن ان کی قوم نے نہ سنی اور مسلسل گناہ کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک بحریہ یعنی کشتی بنائیں، کیونکہ آنے والا طوفان زمین پر ہر چیز کو ڈبو دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کشتی بنانی شروع کی۔ یہ کشتی بڑی اور مضبوط تھی تاکہ طوفان کے دوران محفوظ رہ سکے۔ کشتی کی تعمیر میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ وہ لوگ شامل ہوئے جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ ان کی قوم نے ان کا مذاق اڑایا اور کہا کہ یہ صرف ایک لکڑی کی کشتی ہے اور یہاں بارش نہیں ہوئی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پر مکمل بھروسہ رکھا اور کشتی بناتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت دی کہ کشتی میں جانوروں کے جوڑے بھی شامل کریں تاکہ طوفان کے بعد زمین دوبارہ آباد ہو سکے۔ ہر قسم کے جانوروں کے مرد اور عورت کے جوڑے کشتی میں سوار کیے گئے۔ یہ کشتی بحریہ انسانوں اور جانوروں کے لیے محفوظ پناہ گاہ تھی۔ جب اللہ نے طوفان کا حکم دیا تو آسمان سے بارش برسی اور زمین سے پانی پھوٹا۔ زمین پانی سے بھر گئی اور ہر چیز غرق ہو گئی۔ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے وہ سب طوفان میں ڈوب گئے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ایمان والے ساتھی کشتی میں محفوظ رہے۔ طوفان کے دوران کشتی بحریہ اللہ کی حفاظت میں محفوظ رہی۔ پانی کی سطح میں اضافہ ہوتا گیا اور زمین پر ہر چیز پانی میں ڈوب گئی۔ یہ طوفان اللہ کی طاقت اور اپنی مخلوق کے لیے تنبیہ تھا۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ نے پانی کو کم کرنا شروع کیا۔ زمین نے پانی کو نگلنا شروع کیا اور کشتی بحریہ ایک پہاڑ پر ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ اور ان کے ساتھ ایمان والے لوگ اس عذاب سے محفوظ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے یہ سبق تھا کہ اللہ کی نافرمانی خطرناک ہے اور اللہ کی ہدایت کے بغیر انسان تباہی کے دہانے پر پہنچ سکتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنا اور صبر کرنا ہر مشکل سے بچا سکتا ہے۔ کشتی بحریہ کی مثال یہ بھی بتاتی ہے کہ اللہ کی نصرت ہمیشہ ایمان والوں کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ اپنے بندوں کو ہر مصیبت سے بچانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ آخر میں حضرت نوح علیہ السلام اور بحریہ کی یہ کہانی ہر مسلمان کے لیے سبق آموز ہے کہ اللہ کی ہدایت پر چلنا، نیکی کی دعوت دینا اور صبر کرنا بہت ضروری ہے۔ ایمان اور عمل کا تعلق بہت گہرا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے والا ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔